سے زیادہ موت سے ڈرتا کون ہے؟ اور مرنا کون نہیں چاہتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافر موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اس کے دل میں موت کا خوف بے پناہ ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں اور غور کریں کہ اس وقت وہ یورپین کنٹریز جہاں پر صفائی کا اتنا اہتمام کہ نلوں سے آنے والا پانی بھی اتنا صاف ستھرا کہ پینے کے لائق ہو، وہ بھی فلٹر ہو، وہاں پر مارکیٹ میں بکنے والی سبزیوں سے لے کر فروٹ تک اس پر کبھی ایک مکھی بیٹھی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز کھلی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، کھانے پینے کی اشیاء، اتنی صفائی کا اہتمام جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس وقت یورپین کنٹریز سسک رہی ہے اور کورونا وائرس سے اتنا ڈر ہے کہ آدھا اٹلی اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکا ہے۔ جہاں تک سعودی کی بات ہے تو میں وہاں پر بتاؤں کہ یہ جو کچھ حرمین طیبین پر پابندی لگی ہوئی ہے یہ کورونا وائرس کی نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں سب کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کورونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر۔ یہ مطاف کو بند کر دینا، آب زمزم پر پابندی لگا دینا، عمرہ پر ریسٹرکشن لگا دینا، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہ کورونا وائرس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ خانہ جنگی کی طرف وہاں بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر یہ ساری چیزوں کی پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا ڈر سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جن کے سینے میں اسلام کی محبت نہیں، اور جن کے سینے میں اسلام کی محبت ہے وہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ موت سے گزر کر کے ہی انہیں قبر میں حضور اور محشر میں خدا کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ اور شومی قسمت کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھانے پینے کے طریقے سے لے کر جینے کے سارے طریقے ہم نے اسلام کے چھوڑ کر غیروں کے اپنا لیے، یہاں تک کہ فکر بھی ہم نے ان کی اپنا لی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کافروں کے حوالے سے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ کافر خدا سے ملنے کی امید نہیں رکھتا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے۔ وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اور اس سے مطمئن بھی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو کافر کی یہ سوچ ہے کہ دنیا کے اندر مزے کرو، یہ دنیا چھوٹنی نہ چاہے، یہ چھوٹ نہ جائے، اور اسی دنیا کے اندر راضی رہنا دنیا کی زندگی سے اور مطمئن رہنا۔ لیکن قرآن نے مومن کی آرزو کیا بتائی؟ قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں فلیعمل عملا صالحا، ان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں۔ پتہ چلا جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے مولا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وہ امید رکھتا ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا کے چھٹنے کی وجہ سے، یار بڑے آرام سے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے۔ دوسرا ڈر کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ڈر ستاتا ہے۔
میں ہی ان کا کمانے والا ہوں، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں، پتہ نہیں میری بیوی کا کیا ہو، بچوں کا کیا ہو، بچیوں کا کیا ہو، توجہ چاہوں گا۔ یہ موت کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے، اور ایک ڈر یہ ہوتی ہے کہ یہ میٹھی دنیا ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے، اور پتہ نہیں قبر میں کب تک پڑے رہیں گے اور کیا انجام ہوگا۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تھے، اور جب مرد جتنے خیمے حسین کے اندر تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بیٹی بھی تھی، ان کی بہن بھی تھی، اور کئی پردہ نشی خواتین موجود تھیں، اور میدان کربلا کے اندر دشمنوں نے مردوں کو شہید کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ اب بچے کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین بچے تھے جو ننھے سے تھے اور بیمار تھے، اور امام حسین۔ ظالم اس طریقے سے پوری تیاری کے اندر تھا کہ کسی بھی صورت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور طے شدہ بات تھی کہ اگر امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام یزیدیوں کی بات کو نہیں سنتے تو امام حسین کو وہ شہید کر دیں گے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی سچویشن میں امام حسین کو اپنی بیوی بچی اور بہن کا خیال نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی بچیوں کا کیا ہوگا؟ جو ظالم میرے ساتھ ایسا سلوک اور میری اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں وہ بعد میں میری بیوی اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ ڈر نہیں تھا؟ نلغے میں تھے نا دشمن کے، لیکن قربان جائیے امام کا عقیدہ تھا اگر خدا بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور جہاں تک بیوی بچوں کا معاملہ ہے تو ہم قریب رہ کر کے بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور مولا چاہے تو اپنی بندیوں کی حفاظت اپنی شان کے مطابق جس طرح چاہے وہ کر لے۔ اور امام حسین موت سے کیوں نہیں ڈرے؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے جان بچ جاتی، لیکن کب تک؟ ایک وقت تو موت کا آتا اور اس دنیا سے جانا ہوتا، لیکن امام نے پیغام دیا اور درس دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والوں، موت تو برحق ہے، لیکن ایسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ جو حالت اللہ کو بھی پسند ہو اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہو۔ سجدے کی حالت میں آپ نے جان دی، نہیں ڈرے موت سے امام حسین، نہیں خوف رہا امام حسین کو موت کا۔ تو وجہ یہ تھی کہ موت کی تیاری تھی ان کے پاس، اعمال ان کے اچھے تھے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری دنیا کی محبت اور اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، موت کے تصور سے ہم کانپ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اگر میت کو غسل دینا ہو تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے اور میں نہ مر جاؤں، اتنا ڈر موت سے لگتا ہے۔ تذکرے موت سے گھبراتے ہیں کہ کہیں بات کرتے کرتے ہماری موت نہ ہو جائے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں موت کا وقت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، نہ اس سے پہلے موت آئے گی نہ اس کے 1 منٹ بعد میں موت آئے گی۔ جب موت لکھی ہے تبھی پروردگار جل جلالہ ہمیں موت عطا فرمائے گا۔